السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، سورۃ المائدہ کا درس مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہم سورۃ الانعام کا درس شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ الانعام سورۃ الانعام یہ مکی سورہ ہے، اور اس سے پہلے جن دو صورتوں کا درس ہوا تھا، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، یہ دونوں صورتیں مدنی تھیں۔ تو اب ایک مکی سورہ کا درس ہو جائے، اور آج کے درس میں میں سورۃ الانعام کا صرف تعارف کراؤں گا۔ اور سورۃ الانعام کا آغاز تو اس طرح ہوتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تو یہ سورہ انعام کا آغاز ہو رہا ہے، اور میں آج کے درس میں سورہ انعام کا تعارف کرا رہا ہوں، جیسے اور صورتوں کا تعارف میں نے کرایا تھا۔ دیکھیے، اس سلسلے میں پہلی چیز ہے سورہ کا نام۔ تو اس سورہ کا نام یہ سورۃ الانعام، انعام واحد نعم، نعم کا معنی ہوتا ہے مویشی جانور، چوپائے۔ اس سورہ کے رکوع نمبر 16 و 17 میں بعض جانوروں کی حرمت و حلت کے بارے میں اہل عرب کے توہمات اور رسم و رواج کی تردید کی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام الانعام ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس پوری سورہ میں الانعام پر بحث ہو، بس یہ نام بھی بس علامت کے طور پر ہے، اس کا موضوع نہیں ہے۔ رکوع نمبر 16 کے آخر میں چار بار لفظ انعام آیا ہے۔ میں وہ رکوع دہرا دیتا ہوں، یہ دیکھیے۔ رکوع نمبر 16 کے آخر میں یہ دیکھیے، یہ رکوع نمبر 16 اور 17 میں انعام کا تذکرہ ہے۔ جیسے یہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ۔ ایسے ہی آگے ایک جگہ ذکر ہے وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ، اور وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ۔ تو اس طرح سے الانعام کا ذکر ہے، جن جانوروں کو دور جاہلیت کے لوگوں نے اپنے طور پہ حرام قرار دے لیا تھا۔ خیر، اس کا درس انشاءاللہ ہوگا۔ تو یہ تو ہو گیا سورہ کا نام۔ زمانی نزول، تیسری چیز، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ پوری سورہ مکہ میں بیک وقت نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ کے مضامین پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئی ہوگی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ کرام پر مظالم حد سے زیادہ بڑھ گئے تھے۔ بہت سے لوگ حبش کی طرف ہجرت کر چکے تھے۔ مکہ اور مضافات مکہ میں دعوت اسلامی کی مقبولیت میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا تھا، مگر عین اس موقع پر اہل یثرب کے درمیان بڑی آسانی سے
اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا، جس کا سبب ذوالحجہ سن 12 نبوی میں، یعنی نبوت کے 12ویں سال، ذوالحجہ سن 12 نبوی میں بیعت عقبہ اولیٰ اور ذوالحجہ سن 13 نبوی میں بیعت عقبہ ثانیہ کا واقعہ تھا۔ تو یہ سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری دور میں اتری ہے۔ ابھی میں آگے ایک تھوڑی سی بحث کروں گا کہ اگر مطالعہ کیا جائے قرآن کریم کے نزول کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا، تو مکی نبی ہونے کے بعد آپ کی مکی زندگی کے 4 ادوار سے آپ گزرے ہیں۔ میں ابھی تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں۔ تو 2 چیز ہو گئی، سورہ کا نام، زمان نزول، اور نمبر 3 سورہ کے مباحث و مضامین۔ بہت اختصار کے ساتھ میں نے سورہ کے مضامین و مباحث کو اکٹھا کر دیا ہے۔ تو اس سورہ میں متفرق انداز میں 7 اہم مضامین و مباحث شامل ہیں۔ نمبر 1، شرک کی تردید اور عقیدہ توحید کی طرف دعوت۔ یہ جتنی مکی صورتیں ہیں، تمام مکی صورتوں کی خصوصیت رہتی ہے کہ شرک کی تردید، عقیدہ توحید کی طرف دعوت۔ نمبر 2، عقیدہ آخرت کی تبلیغ اور اس بات کی وضاحت کہ دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں ہے، گویا آخرت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ نمبر 3، دور جاہلیت کے توہمات کی تردید جن میں وہ مبتلا تھے، جیسے جانوروں کی حلت و حرمت کے بارے میں جو دور جاہلیت کے ہاں توہمات، رسم و رواج پائے جاتے تھے، اس کی تردید کی گئی ہے۔ نمبر 4، معاشرہ کی اصلاح کے لیے عام اخلاقی تعلیمات کا بیان۔ اس سورہ میں ہے معاشرہ کی اصلاح کے لیے عام اخلاقی تعلیمات کا بیان۔ نمبر 5، اسلامی دعوت کے خلاف مشرکین کے اعتراضات کا جواب۔ مشرکین اسلام کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑے اعتراضات کرتے تھے، تو قرآن کریم نے کہ سورہ میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ نمبر 7، یہ نمبر 6، اسلام اور مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو صبر و تسلی کی تلقین۔ نمبر 7، منکرین اور مخالفین کو ان کی غفلت اور گمراہی پر نصیحت اور دھمکی۔ تو یہ 7 بنیادی مباحث و مضامین ہیں جو اس سورہ میں شامل ہیں۔ یہ سارے مضامین الگ الگ اکٹھا نہیں بیان کیے گئے ہیں، بلکہ مختلف و متفرق انداز میں بار بار ان کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی ان مضامین کا تذکرہ تصنیفی انداز میں نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کریم کے 7 یہ اس سورۃ الانعام کے یہ 7 مضامین ہیں۔ میں دوہرا دیتا ہوں۔ نمبر 1، شرک کی تردید اور عقیدہ توحید کی طرف دعوت۔ نمبر 2، عقیدہ آخرت کی تبلیغ اور اس بات کی وضاحت کہ دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں ہے۔ نمبر 3، جانوروں کی حلت و حرمت کے بارے میں دور جاہلیت کے توہمات کی تردید۔ نمبر 4، معاشرہ کی اصلاح کے لیے بعض اہم اخلاقی تعلیمات کا بیان۔ نمبر 5، اسلامی دعوت کے خلاف مشرکین کے اعتراضات کا جواب۔ نمبر 6، اسلام اور مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول کو تسلی۔ اور نمبر 7، منکرین اور مخالفین کو ان کی غفلت اور گمراہی پر نصیحت اور دھمکی۔ یہ 7 مضامین ہیں، لیکن یہ سارے مضامین الگ الگ اکٹھا نہیں بیان کیے گئے، بلکہ مختلف و متفرق انداز میں بار بار ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی ان مضامین کا تذکرہ اس سورہ میں تصنیفی انداز میں نہیں ہے، دعوتی انداز میں ہے، تبلیغی انداز میں ہے، اصلاحی انداز میں ہے۔ اب تعارف کے تعلق سے ایک بات میں ذکر کر دوں۔ ابھی میں نے ذکر کیا تھا
کہ سورہ انعام کا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری دور میں ہوا ہے۔ تو یہاں میں طلبہ کو بتا دوں کہ دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو 4 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ وہ 4 ادوار یہ ہیں، بہت غور سے طلبہ اس کو سنیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو دعوتی و تبلیغی اعتبار سے 4 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور آغاز نبوت سے اعلان نبوت تک تقریباً 3 سال۔ اس دور میں آپ خفیہ طور پر خاص لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے، اہل مکہ کو جس کا علم نہ تھا۔ یہ پہلا دور ہے۔ تو دور اول آغاز نبوت سے اعلان نبوت تک تقریباً 3 سال۔ اس دور میں آپ خفیہ طور پر خاص لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے، اہل مکہ کو جن کا علم نہ تھا۔ نمبر یہ دوسرا دور اعلان نبوت سے ظلم و ستم کے آغاز تک۔ تو پہلے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا اور یہ سلسلہ 3 سال تک باقی رہا۔ اور دوسرا دور اعلان نبوت آپ نے کیا، تو اعلان نبوت سے ظلم و ستم کے آغاز تک تقریباً 2 سال، جس میں آپ کی مخالفت شروع ہوئی، پھر سب و شتم، گالی گلوج اور مظالم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس دور میں زیادہ تر غریب اور کمزور مسلمان پر مظالم ہو رہے تھے۔ سیرت کے مطالعہ سے بات معلوم ہوتی ہے۔ یہ دوسرا دور 2 سال پر مشتمل ہے۔ اور تیسرا دور سن 5 نبوی میں ظلم و ستم کے آغاز سے لے کر ابو طالب اور خدیجہ کی وفات یعنی سن 10 نبوی تک، یعنی نبوت کے 5ویں سال سے لے کر کے نبوت کے 10ویں سال تک تقریباً 5 سال، یہ تیسرا دور 5 سال پر مشتمل ہے۔ اور اس دور میں آپ پہ بڑے مظالم ہوئے۔ ابو طالب کی وفات ہو گئی، خدیجہ کی وفات ہو گئی۔ اس دور میں مخالفت نے شدت اختیار کر لی۔ بہت سے مسلمان کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر حبش کی طرف ہجرت کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خاندان اور مسلمانوں کا سماجی اور معاشی بائیکاٹ کیا گیا اور انہیں شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا۔ یہ تیسرے دور کی بات ہے، سن 5 نبوی سے لے کر کے سن 10 نبوی تک، یعنی نبوت کے 5ویں سال سے لے کر کے نبوت کے 10ویں سال تک۔ اور چوتھا دور 10 نبوی سے 13 نبوی تک، یعنی نبوت کے 10ویں سال سے لے کر کے نبوت کے 13ویں سال تک، 3 سال تک، تقریباً 3 سال۔ یہ دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے بڑی سختی اور مصیبت کا زمانہ تھا۔ مکہ میں آپ کی زندگی دوبھر کر دی گئی تھی۔ آپ طائف لے گئے، آپ طائف تشریف لے گئے، مگر وہاں بھی آپ ستائے گئے۔ حج کے موقع پر عرب کے قبائل کو دین کی دعوت آپ دیتے رہے، مگر کامیابی نہ ملی۔ کفار مکہ آپ کو قید کرنے یا قتل کرنے یا جلاوطن کرنے کی سازشیں کرنے لگے۔ آخر کار انصار مدینہ نے بیعت عقبہ اولیٰ، یہ بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی ہے سن 12 نبوی میں۔ آخر کار انصار مدینہ نے بیعت عقبہ اولیٰ و ثانیہ، یہ گھاٹی کی پہلی بیعت آپ سے حج کے زمانے میں لوگوں نے کی تھی ذوالحجہ سن 12 نبوی میں، اور گھاٹی کی دوسری بیعت آپ سے کی تھی لوگوں نے یہ ذوالحجہ سن 13 نبوی میں۔ یعنی ادھر مکہ میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے زندگی تنگ کر دی گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ مدینے میں اسلام کے لیے راستہ ہموار کر رہا تھا، اور تدریجی طور پر مدینے میں اسلام پھیل چکا تھا۔ وہی میں نے کہا آخر کار انصار مدینہ نے بیعت عقبہ اولیٰ
وہ بیعت عقبہ ثانیہ کے نتیجے میں اسلام قبول کر لیا۔ پھر آپ نے ان کی دعوت پر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا آغاز ہوا۔ تو یہ خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ طلبہ اس کو غور سے سن لیں گے، اور میں نے اشارات کیے ہیں صرف تاکہ طلبہ کی سمجھ میں آ جائے۔ میں تھوڑا سا پھر دوہرا دیتا ہوں کہ دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو 4 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور نبوت کے شروع سے لے کر کے اعلان نبوت تک 3 سال، یعنی 3 سال تک آپ نے اپنی نبوت کو چھپایا، اس کو ظاہر نہیں کیا۔ اس دور میں آپ خفیہ طور پر خاص لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے، اہل مکہ کو جس کا علم نہ تھا۔ تو یہ مکی زندگی کا پہلا دور جو 3 سال پر مشتمل ہے، اور دوسرا دور یہ تقریباً 2 سال پر مشتمل ہے۔ اعلان نبوت سے ظلم و ستم کے آغاز تک، یہ نبی بنائے جانے کے 3 سال کے بعد آپ نے تیسرے سال باقاعدہ نبوت کا اعلان کیا، اس لیے کہ قرآن کی آیت اتری تھی نا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ تو اعلان نبوت سے ظلم و ستم کے آغاز تھا تقریباً 2 سال، جس میں آپ کی مخالفت شروع ہوئی، پھر گالی گلوچ و مظالم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ مکی زندگی کے دوسرے دور میں زیادہ تر غریب اور کمزور مسلمان پر مظالم ہو رہے تھے، جیسے بلال بن رباح، زنیرہ، نہدیہ، لوڈیو وغیرہ پر۔ اس کا مطالعہ طلبہ کر لیں۔ اور تیسرا دور یہ سن 5 نبوی، یہ نبوت کے 5ویں سال سے 10ویں سال تک تقریباً 5 سال۔ تیسرا دور مشتمل ہے 5 سال پر۔ 5 نبوی میں ظلم و ستم کے آغاز سے لے کر اور ابو طالب اور خدیجہ کی وفات یعنی سن 10 نبوی تک، یعنی اس تیسرے دور میں ظلم و ستم بڑھ گیا۔ آپ کے چچا کی وفات ہو گئی جو آپ کی حمایت کرتے تھے، خدیجہ کی وفات ہو گئی۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیاوی اسباب کے لحاظ سے بے سہارا کر دیا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم اور آپ کا عزم و استقلال پختہ ہو جائے۔ تو اس تیسرے دور میں مخالفت نے شدت اختیار کر لی۔ بہت سے مسلمان کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر حبش کی طرف ہجرت کر گئے۔ یہ پورا قافلہ گیا تھا، یہ جعفر ابن ابی طالب وغیرہ کے ساتھ۔ بہت سے وہاں حبشہ کے بادشاہ مسلمان ہو گئے تھے اور کفار مکہ ان کو واپس لینے گئے تھے۔ تو جعفر نے قرآن کی آیات کی تلاوت کی، سورہ مریم کی، بہت متاثر ہوا، مسلمان ہو گیا۔ تو بہت سے مسلمان کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر حبش کی طرف ہجرت کر گئے۔ اور ادھر مکی زندگی میں تیسرے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خاندان اور مسلمانوں کا سماجی اور معاشی بائیکاٹ کیا گیا، انہیں شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا۔ اس معاملے میں بنو ہاشم نے آپ کا ساتھ دیا تھا، یعنی بنو ہاشم جو اگرچہ کافر تھے، ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اس مصیبت کی گھڑی میں بنو ہاشم نے آپ کا ساتھ دیا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا دور شروع ہوتا ہے نبوت کے 10ویں سال سے لے کر کے 13ویں سال تک، یعنی 3 سال۔ یہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے بڑی سختی مصیبت کا زمانہ تھا۔ طرح طرح سے لوگ ستاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو۔ کہیں آپ کے اوپر اونٹ کی وجڑی رکھ دی، آپ کے صحابہ کرام کو چٹائی میں لپیٹ کر کے دھواں دینے لگے، مارتے پیٹتے تھے۔ تو مکہ میں آپ کی زندگی دوبھر کر دی گئی تھی۔ اسی مکی زندگی کے چوتھے دور میں آپ طائف تشریف لے گئے تھے، مگر وہاں بھی آپ ستائے گئے، لوگوں نے آپ کی دعوت نہیں قبول کی۔ اسی موقع پہ فرشتے نے کہا تھا کہ اے نبی آپ گھبرائیں نہیں، اگر آپ کہیں تو میں طائف والوں کو 2 پہاڑیوں کے درمیان پیس دوں۔ آپ نے کہا نہیں، یہ جاہل لوگ ہیں، یہ جانتے نہیں، مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ تو یہ طائف کا واقعہ نبوی زندگی کے مکی زندگی کے چوتھے دور میں پیش آیا۔ حج کے موقع پر
آپ ایک کام اور کرتے تھے، یہ ذوالحجہ کے مہینے میں یہ حج کی فرضیت سے پہلے بھی لوگ یہ باقاعدہ عربوں کے رواج کے مطابق حج کرتے تھے، تو حج کے موقع پر عرب قبائل کو دین کی دعوت آپ دیتے رہے، لوگ پہنچتے تھے مختلف گوشوں سے، آپ ان کو دین کی دعوت دیتے تھے، مگر کامیابی نہ ملی۔ کفار مکہ نے سوچا کہ اس پیغمبر کی مصیبت بڑھتی جا رہی ہے، تو بڑا اس کا تفصیلی ذکر ہے کہ کفار مکہ آپ کو قید کرنے، قتل کرنے یا جلا وطن کرنے کی سازشیں کرنے لگے، اور ایک واقعہ ایسا آیا کہ آپ کے مکان کو گھیر لیا، اور یہ آپ کو جب ہجرت کرنا تھی وہاں مدینہ کی طرف، تو آپ کے گھر کو گھیر لیا تھا، اور کس طرح سے آپ اپنے گھر سے نکلے، اپنے ہاتھ میں گرد و غبار سنگریزہ لے کر کے پھینکا، سب کھڑے رہے، آپ کو دیکھ نہیں سکے، وہ تفصیلی واقعہ سیرت کا ہے۔ تو آخرکار یہ انصار مدینہ نے یہ ادھر آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی، لیکن یہ ذوالحجہ سن 1290 میں مدینہ کے لوگوں نے آ کر کے حج کے موقع پہ آپ سے بیعت کی تھی، 10-12 لوگوں نے، اور اس کے بعد پھر دوسرے سال یعنی ذوالحجہ سن 1390 میں 60-70 لوگوں نے آپ سے بیعت کی۔ اس طرح سے اگرچہ مکہ آپ کے لیے تنگ ہو رہا تھا، لیکن مدینہ میں اسلام کی روشنی پھیل رہی تھی، تو آخرکار انصار مدینہ نے بیعت عقبہ اولیٰ و ثانیہ کے نتیجے میں اسلام قبول کر لیا، پھر آپ نے ان کی دعوت پر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ختم ہوئی اور آپ کی مدنی زندگی کا آغاز ہوا۔ یہ مختصر تمہیدی تعارف تھا سورۃ الانعام کے تعلق سے۔ اس میں نے کئی چیزیں بتائیں۔ نمبر 1، سورہ کا نام کہاں سے ماخوذ ہے۔ نمبر 2، زمانی نزول۔ نمبر 3، سورہ کے مباحث و مضامین۔ نمبر 4، مکی زندگی کے ادوار۔ یہ قرآن کریم کے مطالعہ کے لیے اور سیرت کے مطالعہ کے لیے ان باتوں کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔